بھارت کے حملوں سے شہریوں کی اموات اور مودی سرکار کی آبی جارحیت سے امریکہ اور اقوام متحدہ کو آگاہ کرنے کے لیے پاکستان کا 9 رکنی وفد آج سے اہم ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ 9 رکنی وفد کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کر رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کے ساتھ ہفتے کو نیو یارک پہنچے تھے، جبکہ وفد کے دیگر 7 اراکین ہنا ربانی کھر، جلیل عباس چیلانی، مصدق ملک، خرم دستگیر خان، فیصل سبزواری، بشرا انجم بٹ اور تہمینہ جنجوعہ اتوار کو نیو یارک پہنچ جائیں گے۔ وفد پیر کی صبح اہم ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ سب سے پہلے اس وفد کی ملاقات اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فوکونگ سے ہوگی۔ یہ ملاقات پاکستان مشن نیو یارک میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا وفد جنگ بندی کے باوجود بھارت کی جانب اشتعال انگیزی کا مقدمہ پیش کرے گا۔ وفد زور دے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کا عمل جلد از جلد بحال کیا جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر حل کرایا جائے۔ پاکستان اور چین کی دوستی ویسے ہی مثالی ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ نے چین کی مدد سے تیار کردہ لڑاکا طیاروں کے ذریعے ہی بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ یہی نہیں، چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی استحکام کے حوالے سے بھی ٹھوس دوستانہ موقف رکھتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی پر رد عمل میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ی نے امید ظاہر کی تھی کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کو ڈائیلاگ اور مشاورت کے ذریعے مناسب انداز میں طے کریں گے اور صورتحال کشیدہ ہونے سے بچائیں گے۔ چین نے جموں اور کشمیر پر بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر بھی تشویش ظاہر کی تھی اور واضح کیا تھا کہ جموں اور کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان تاریخ کا ادھورا ایشو ہے۔ یہ بھی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا اسٹیٹس تسویہ طلب ہے اور یہ ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جسے اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں اور دو طرفہ سمجھوتوں کے ذریعے پرامن ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے۔ کیا آپ کاروبار کی تشہیر چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم مینج کرانا چاہتے ہیں؟ تو دیر کیسی، ابھی رابطہ کریں اونلی نیوز کی ٹیم سے۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔